تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین دو حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز کا وہ میں آ جائے، نماز نہ چھوڑ۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو، مردود ہو گیا۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم اور رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھن گے 50 کون پڑھے گا، لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ پہ نہیں کھڑے ہوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تا گلی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ ہے تھے، پڑھنیاں 5 کہیں نہیں تھے تو 50 لے جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ نہ منو پیچھا جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو جب پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 5 5 5 9 چکر، 9 5 45، 9 چکر۔ اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک واری ہور جاؤ دو۔ فرمایا 5 5 گھڑ دیاں پہیاں، اے 5 بھی اڑ گیا تو میری امت پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہوں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، جو ویف لو ویسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار چھڑ دے، مسافر چھڑ دے، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جسے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے جی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دے۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو ڈھل، سورج پہ نظر ہے، نماز دا ٹائم تا نہیں آ گیا، نماز دا ٹائم تا نہیں آ گیا۔
ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے، تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش، تو فرماتے چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھنی، چلو اللہ اکبر چلنے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواز سے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا، ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، یعنی نماز نہیں چھوٹے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھ، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیماروں چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک دولت فرائض، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ، صرف 3 کام۔ ایک سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، بخیل ہو سکتا کا؟ ہو سکتا، جھوٹ بول سکتا کا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے ہوں، دوسرا دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتبع المومن علی الخصال کلہا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، الا الکذب والخیانہ، یتبع المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو 2 لفظوں میں بتاؤ، کہ وڈا اسلام 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں 2 لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب 2 لفظوں میں بتاؤ اسلام، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ یہ وہ 2 لفظ ہیں جس سے اللہ نے اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کیا، الصادق الامین۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو مکہ میں نبوت کے اعلان سے پہلے کہا جاتا تھا الصادق الامین، چونکہ سارا اسلام ان 2 چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اسلام کی تو ایک شکل ہے، کفر کی بے شمار شکلیں ہیں، اگر ساری دنیا کے کفر کو 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو میرے پاس اس کے بھی 2 لفظ ہیں، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ، ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ۔ اور میری بدقسمتی ہے کہ میرا دیس جھوٹ میں ڈوب چکا ہے اور دھوکے میں ڈوب چکا ہے۔ سچے کو ڈھونڈنے نکلو تو بال سفید ہو جائیں گے، شاید ہی کوئی سچا ملے، اکھیاں تھک تھک کے گر جائیں گی، شاید ہی کوئی دیانتدار ملے۔ فیصل آباد کا بازار ہو یا کراچی سے لے کر سکردو تک کا بازار ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، دھوکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔
میرے نبی وضو فرما رہے تھے، وضو تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، تو اب نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے، ما یحملکم علی ھذا، یہ ایسا کیوں کر رہے؟ تو ان کا حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سنیں، آپ نے فرمایا میں بتاؤں اللہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور میں بتاؤں جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں، جانبین کی بات کر دی کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہے کون، کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ دعا پاسو گل کر چھڑی کہ یا رسول اللہ، ضرور فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا پیار سکہ بند ہے جو جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ پہلے ہی کلی اڑ گئی اپنی تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی دھوکہ نہ دے، کبھی بددیانتی نہ کرے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی خود ہو، برا ہو اچھا ہو، مسلم ہو کافر ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تین نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا، اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کا رسول کی بارگاہ۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، تین باتیں ہیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا، اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو، تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، اس پہ عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیس کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں جائیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، نوجوانوں، بچوں، بچیوں، میں اس وقت انگلینڈ آیا ہوا ہوں اور ویلز کے شہر کارڈف میں ہوں، اور ایک بات ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، اس لیے
آپ سے مخاطب ہوں۔ کل بدھ کی رات 12 بجے نیا سال شروع ہو جائے گا، جس کو ہمارے ماحول میں نیا سال کہتے ہیں، ورنہ نئی تو کوئی چیز نہیں، وہی جنوری، وہی فروری، وہی مارچ، وہی اپریل، وہی جمعہ، وہی ہفتہ، وہی اتوار، وہی پیر، وہی منگل، وہی بدھ، وہی جمعرات۔ تو ہم نے یہ ایک نئی چیز بنا لی ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال۔ اگر آپ سارے میری بات پہ غور کریں تو کوئی ایک چیز نئی بتا دیں، صرف ڈیجٹ بدلا ہے، ایک عدد بدلا ہے، ایک ہندسہ بدلا ہے کہ 5 کی جگہ 6 لگ گیا ہے، 25 کی جگہ 26 ہو گیا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیپی نیو ایئر کوئی ثابت تو کرے کہ اس میں نئی کون سی چیز ہے۔ اصل میں تاریخ کا ایک اصول ہے کہ کمزور قومیں طاقتور قوم کا اثر لیتی ہیں، ان کے تابع ہو کے چلتی ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیتی ہیں۔ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا پر مغربی قوموں کا حکم چلتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو ان کے رسم و رواج کو سب نے اپنا لیا ہے۔ تو اگر آپ میری بات پہ غور فرمائیں تو کوئی نئی چیز ہے جس کو ہم منائیں؟ ہاں، ہر روز نیا دن آتا ہے، اور اللہ نے ہمیں وقت کی دولت دی ہے۔ وقت کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ حرکت اور تبدیلی، ان دو چیزوں کے مجموعے کو ٹائم کہتے ہیں۔ جو آج سے کوئی 14 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، یہ مختلف کیلکولیشنیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو وقت کو پیدا کیا۔ وقت ہمارے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے۔ ہمارا ایک سانس جو یہ نکل گیا ہے میرے ناک سے، میرے منہ سے، یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سانس کو واپس نہیں لا سکتی۔ دنیا کی ہر نعمت واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر۔ اس کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم، اور اس کا ایک مطلب ہے عصر کے وقت کی قسم۔ پھر وقت جن چیزوں سے بنتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو اللہ گھماتا ہے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ ہی نے ان دونوں کو بنایا، اور اس کے ساتھ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ سورج کے ذریعے تم سال گنو اور چاند کے ذریعے تم دنوں کا حساب لگاؤ۔ تو اللہ نے دونوں کی قسم اٹھائی۔ پھر واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم۔
جو ٹائم کا نتیجہ ہے، رات، دن، چاند، سورج، پھر اس کے بعد وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی چھت کے نیچے وقت گردش کرتا ہے تو آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم، پھر وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، جہاں وقت گزرتا ہے وہ یہ دھرتی، یہ زمین ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جس پر یہ وقت گزرتا ہے وہ میں اور آپ ہیں، تو اللہ نے کہا اے انسان تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے کی قسم، پھر ستاروں سے ٹائم کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ والسماء والطارق، فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہ کی قسم، ستاروں کے نظام کی قسم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ النجم الثاقب سے صرف ایک ستارہ مراد نہیں ہے، پورا کائناتی نظام مراد ہے، جس میں اس وقت تک ناسا والے کہتے ہیں 2 کھرب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں، جن جن چیزوں سے وقت بنتا ہے، گزرتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے، اور اس میں پھر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اٹھانے میں اشارہ ہے کہ دنیا کی عصر ہو چکی ہے، اور عصر کے بعد سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ آئے ہیں جڑے ہوئے، اور ایک دفعہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، ما من یوم الا وهو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، میں نیا آیا ہوں، وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید، میں جو کچھ اس میں تو کرے گا کل میں گواہی دوں گا، اچھا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے، اور برا کرے گا تو اس کی بھی گواہی، فَعْمَلْ فِيَ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ خَيْرٍ، کوئی بھلا کرنے کی ہمت ہے تو کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے، فَإِنِّي إِن ذَهَبْتُ لَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ أَبَدًا، آج اگر میں چلا گیا پھر میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آج منگل ہے لیکن یہ منگل پچھلا منگل نہیں ہے، وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ منگل بھی اب رات آ گئی، یہاں انگلینڈ میں رات ہو رہی ہے، تو وہ گزر گیا، بدھ شروع ہو گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے اس میں تم اچھا کرو گے گواہی دوں گا، برا کرو گے گواہی دوں گا۔ اور جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلها، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا اور دنیا والوں سے نجات دے دی اور راحت دے دی۔ واللیل یقول مثل ذلک، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، میں نئی آئی ہوں، کوئی اچھائی کر لے تو قیامت کے دن گواہی دوں گی، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس پر بھی گواہی دوں گی، تو تیرے حق میں بھی جا سکتی ہے، تیرے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، بطور مسلمان ہمارے پاس ٹائم امانت ہے، زندگی امانت ہے، پیسہ امانت ہے،
جو کچھ بھی وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری رضا میں خرچ کر، میری مرضی کے مطابق خرچ کر۔ ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو ہم رات نفل پڑھیں، اور رات کو میرا معمول تھا، میں ہر نئے سال کی رات ساری رات جاگتا تھا، نفل پڑھتا تھا۔ لیکن جب سے سر درد شروع ہوا ہے تو بس وہ آخری پہر کی تہجد رہ گئی ہے، ساری رات کا جاگنا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اگلے دن میں یکم کا روزہ رکھتا تھا، تو وہ فاقے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میری ساری زندگی کا معمول رہیں کہ میں رات ساری جاگتا تھا، اور میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات اتنے لوگ، مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے، پتھر پہاڑ تک اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ میں ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، روتا تھا۔ میرے اب بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے، لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے۔ مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم ذکر کرتے، ہم تسبیح پڑھتے، ہم دعائیں مانگتے، ہم نفل پڑھتے۔ شکر ہے اللہ تو نے 365 دن سلامتی سے گزروا دیے اور ہر آفت سے بچا لیا۔ اب آنے والے اگر زندگی لکھی ہے تو نے تو اچھے گزروا دے، سلامتی والے گزروا دے، اور اگر واپسی لکھی ہے تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما۔ یہ رات تو اس لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں کوئی فخر یا ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا، خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں، سارے نبیوں کا رونا اکٹھا کروں تو میرے نبی کا رونا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رات اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے۔ روزہ رکھو، صبح کا دن کا یکم تاریخ کا روزہ رکھو، جن کو ہمت ہے، اور جن کو ہمت ہے وہ رات جاگ کے گزارو، تسبیح پڑھو، درود پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، دعائیں مانگو کہ یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو کہ اس رات کو جب 2000 کی جنوری آ رہا تھا تو میں اپنے ساری فیملی کو لے کر حرم شریف گئے تھے ہم، اور وہاں ہم نے نئی صدی 2000 کی صدی کی پہلی رات ہم نے حرم شریف مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، اور ساری رات وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ تو میری سب قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرمان برداری میں گزاریں۔
اس موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل جاتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتا۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ تو میری سب سے اپیل ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے رب نے کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، کہ ہم ہر انسان مرد عورت کی فائل اس کی گردن میں ڈال دیں اور ایک ایک پرچہ ایک ایک صفحہ کھول کے دکھائیں گے کہ یہ پڑھ، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، ہدایت پہ آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور گمراہ غلط راستوں پہ جاؤ گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھاؤ گے اس دن، اور کوئی بھی تمہارا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم اس رات کو بندگی کی رات بنائیں، نافرمانی کی رات نہ بنائیں۔ اور جو اس طرح، یقیناً میری بات کتنے تک پہنچے گی، کروڑوں لوگ ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، تو چند ہزار سن لیں گے، تو جو سن رہے ہیں وہ رات ایسے گزاریں کہ سب کے لیے توبہ کی درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ غفلت معاف فرما دے، اور انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور یہ رات ہماری اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزرے، بلکہ ہر رات ایک ایک پل قیمتی ہے میرے عزیزو۔ غفلت میں گیا تو ضائع ہو گیا، اور گناہ میں گیا تو اپنے سر پہ وبال بن گیا، اور نیکی میں گیا تو خزانہ بن کے جمع ہو گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔